السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ حضرات، ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ اس کے متعلق کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا۔ وہ مسئلہ پرندوں سے متعلق ہے۔ کیا ہم پرندوں کو پال سکتے ہیں؟ جیسے کہ کبوتر ہے، طوطا ہے، مینا ہے، بلبل ہیں۔ یہ جو پرندے ہیں، کیا ہم اسے پال سکتے ہیں، اپنے گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں؟ پالنا درست ہے، جائز ہے؟ اس سلسلے کے اندر اس میں کتابوں کے اندر کیا مسئلہ ملتا ہے، اس کی وضاحت کر دیجیے۔ تو ایسے پرندے جو انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کبوتر ہے، طوطا ہے، مینا ہے، بلبل ہے، اور بھی جو پرندے ہیں جو انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں، انہیں پالنا درست ہے، جائز ہے۔ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور ہمارے کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر ایک روایت ملتی ہے۔ اس روایت کا مفہوم اور خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، 5850 حدیث کا نمبر ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے، ابو عمیر۔ تو آپ علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے، اس لیے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محرمیت کا رشتہ تھا، اس وجہ سے آپ علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے۔ تو آپ ایک مرتبہ ان کے گھر گئے ہوئے تھے، تو ان کا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا بھائی تھا، جو روایتوں کے اندر جو الفاظ ملتے ہیں، کانا فطیمن، یعنی زیادہ عمر نہیں تھی، چھوٹا سا لڑکے تھے، یعنی دودھ چھڑائے تھے، تقریباً 3-4 سال کے ہوتے، دودھ چھڑایا گیا تھا اس کے بعد، کانا فطیمن۔ تو آپ علیہ السلام جب ان کے گھر گئے تو آپ نے پوچھا، ابو عمیر، تمہارے پرندے کا کیا حال ہے، کیا ہوا؟ پرندے کا لفظ جو استعمال ہوا ہے کتاب کے اندر، نغر کا لفظ استعمال ہوا ہے، روایتوں میں نغر ملتا ہے، نغر کانا یلعب بہ۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، ابو عمیر، تمہارے پرندے کا کیا حال ہے؟ تو جو یہ روایت ملتی ہے، کیونکہ ان کے پرندے کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ چھوٹے سے تھے، وہ پرندے سے مانوس ہو چکے تھے، وہ پرندہ بھی ان سے مانوس ہو چکا تھا، تو وہ غمگین رہتے تھے، انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے کہا تھا کہ ابو عمیر، تمہارے پرندے کا کیا حال ہے؟ تو اس روایت سے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے، محدثین نے اس مسئلے کو مستنبط کیا ہے، اس روایت سے مسئلہ نکالا ہے کہ پرندوں کو پالنا جائز ہے۔ اپنے گھروں کے اندر پرندے پال سکتے ہیں، کبوتر ہے، مینا ہے، طوطا ہے، بلبل وغیرہ، اور جو پرندے ہیں انہیں پالنا درست ہے، جائز ہے، اپنے گھروں کے اندر پال سکتے ہیں۔ لیکن علماء کرام نے کچھ وجہ بھی بتائی ہیں کہ اگر آپ انہیں پال بھی رہے ہو تو ان کے کھانے پینے کا انتظام اچھی طرح سے ہو، دانے پانی کا انتظام اچھی طرح سے ہو، انہیں آکسیجن اچھی طرح سے ملتا ہو، ان کی صاف صفائی بھی ہو، بیمار ہو جائے تو بیمار جب ہو جائے تو ان کے علاج کے لیے بھی تمہارے پاس وقت ہو، ان کا علاج بھی کرواتے ہو، اور جو وجہ ہیں اس کے متعلق جو بھی مسائل پیش آتے ہیں، کھانے پینے کے متعلق ہے یا بیماری سے متعلق ہے، تو تم ان کے ہر کام کو پورا کر سکتے ہو تاکہ وہ تم سے مانوس ہو جائے، تو پھر تم ان پرندوں کو پال سکتے ہو۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم نے پرندوں کو پالا ہے لیکن اچھی طرح سے کھانا پینا نہیں، انہیں دانہ پانی نہیں دے رہے ہو، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے ہو، وہ اپنی جگہ پر یا اپنے پنجروں میں یا جہاں پر بھی انہیں تم رکھتے ہو اسے صاف نہیں کرتے ہو، گندگی میں زندگی گزارتے ہیں، ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں، اگر بیمار ہو جائے تو ان کا کوئی علاج نہیں، اگر تم اس طرح ان پر سستی اور غفلت کرو گے تو ظاہر سی بات ہے پھر تم گناہ کے مستحق ہوگے۔ اس لیے کہ ایک اور روایت بخاری شریف کی ہے، 3071، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3071 ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک عورت جہنم میں گئی، کیوں کہ اس نے بلی کو پال رکھا تھا، وہ بلی کو پالتی تھی
اور بلی کو پال رکھا لیکن بلی کے اوپر دھیان نہیں دیتی تھی، یعنی کوئی دانہ پینا، کوئی دانہ وغیرہ نہیں، کوئی پانی وغیرہ نہیں، کوئی اس کی دیکھ بھال نہیں، وہ کیسی رہتی ہے، کیا کھاتی ہے، کچھ اس پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اس لیے کہ تم پرندوں کو پالو یا جانور کو تم نے پالا، بلی کو یا خرگوش وغیرہ، خرگوش کو بھی پال سکتے ہیں، بلی کو بھی پال سکتے ہیں، اگر تم انہیں پال رہے ہو تو ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرو، اس لیے کہ دونوں روایتیں ملتی ہے، ایک میں آپ علیہ السلام نے اجازت دی ہے اگر اچھی طرح سے دیکھ بھال کر رہے ہو، اس لیے کہ ابو عمیر کا قصہ ابھی آپ کے سامنے میں نے بتایا ہے، اور دوسری حدیث بخاری شریف کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ آپ نے فرمایا ایک عورت جہنم میں جائے گی، کس وجہ سے کہ اس نے بلی کو پال رکھا تھا لیکن بلی کی دیکھ بھال نہیں کرتی تھی، اسے چھوڑتی بھی نہیں تھی، باندھ رکھتی تھی تاکہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں کو یا جو بھی چیزیں وہ کھا لے۔ اس لیے اگر آپ پرندوں کے ساتھ دیکھ بھالی کا معاملہ کرتے ہو، ان کے ساتھ اگر تم ان کے ساتھ مانوس ہو گئے، یعنی تمہارے اندر ان کے لیے محبت ہے، الفت ہے، اور ان کا تم دیکھ بھال کرتے ہو، ان کے دانے کا، کھانے پینے کا وغیرہ سب چیز کا انتظام کرتے ہو، تو پھر پرندوں کو پالنا جائز ہے، خرگوش کو بھی پالنا جائز ہے، بلی کو بھی پالنا جائز ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔